بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے اتار محمد فضیل رضا اتاری رضی اللہ عنہ کی جانب سے میرے باپا جان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا، آج مکہ شریف کی ہماری آخری رات ہے، ہم طواف کر کے آ رہے ہیں باپا۔ پان کری مکہ ہم سے چھوٹ جائے باپا، کل مدینہ حاضری ہے انشاءاللہ سوچ۔ باپا مدینے کے کچھ ادب سکھائیں ہم کو، ہم کس طرح مدینے میں حاضر ہوں، کس طرح رہیں۔ تاجدار مدنی انعامات فضیل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزم مدینہ مبارک، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ آداب مدینہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ بیزاد لکھنوی کا کہنا ہے، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام جان عالم صلی اللہ تعالی، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں، کیا زاد سفر پوچھو اے قافلے والو تم، کیا زاد سفر پوچھو اے قافلے والو تم، لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں، لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں، وہ دن بھی تو آئے گا
بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں۔ سلام شوق کہہ دینا ادب سے حاجیوں میرا، تمہیں جب گنبد خضرا نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سفر مدینہ مبارک کرے، قدم قدم پر ادب نصیب فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ کرے۔ یوں ہی مدینے پہنچنا تو میرا سلام مدینے والے آقا سے ضرور عرض کرنا، تھوڑی سی خاک کے مدینہ اس جگہ سے اٹھانا جہاں سے گنبد خضرا نظر آئے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو کلمہ سنانا اور اس سے کہنا کہ الیاس قادری غلام مصطفیٰ ہے، مسلمان ہے۔ اس کو ادب سے چوم لینا اور کلمہ پڑھ کے گواہ کر کے کہیں مناسب جگہ پر رکھ دینا۔ مدینے کی مٹی مدینے سے جدا مت کرنا، میری بے حساب مغفرت کی دعا کرنا، شفاعت کی بھیک اور مدینے کی اجازت میرے لیے لیتے آنا۔ مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اجمیر بات کر رہا ہوں کروڑ بکا میں سے۔ بابا جی میرا بھائی بہت بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بابا جان سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ جب بھی میں کسی اپنے مدنی بھائی کو دیکھتی، اسلامی بھائی کو، امام شریف والے کو، تو میرا دل جو ہے نا، میرے دل سے یہی آواز آتی ہے، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اور میرے پیارے بابا جان سے یہ سوال عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں اور جو اہل بیت صحابہ کرام ہیں، انہیں تو جنت کی بشارت مل گئی ہے، تو پھر ان کو اصحال ثواب کرنا کیسا ہے؟ پیارے بابا جان مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے پیغام میں تو بھائی کی بیماری سے شفا یابی کی دعا کا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور انہیں بیماریوں سے نجات دے کر بیمار مدینہ بنا لے۔ دوسرے سوال میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام یا جو بھی جنتی ہیں، سارے نبی جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، تو اور حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہاں نواز رسول ہیں وہ صحابی بھی ہیں، یہ بھی یقیناً جنتی ہیں۔ تو یوں جو جنتی ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا کیسا، یوں یہ سوال جو میں سمجھاؤں وہ اس طرح کا انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اب یہ کہ کیا صرف اس کو ایصال ثواب کیا جائے جن کے بارے میں ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو یقینی جنتی ہے، جنتیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو جنتیوں کے بھی سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، تو ان پر درود پڑھنے کا بھی تو حکم ہے نا، میں درود پڑھتے ہی نا، درود بھی تو ایک طرح سے رحمت کی دعا ہے نا اس میں، تو اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے وہ جنتی جو ہے یقینی جنتی، ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک دن کا جو بچہ ہے وہ فوت ہوا تو گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، پھر بھی اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کا تو حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہماری اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان والے تھے، سبقونا بالایمان، جو ایمان کے اعتبار سے ہم سے سبقت لے گئے، تو اس کے تحت جو ہے نا اس کو اس طور پہ لیا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے جس کو ایمان والا کہہ دیا، کیا اس کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک ہے؟ نہیں جنتی، کیونکہ ایمان والا ہے جبھی تو جنتی ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ دوزخی ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں مطلب دعائے مغفرت بھی کی ہی جاتی ہے، اور ہم مطلب جنازے کی نماز میں بھی کرتے ہیں دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. چھوٹے بڑے سب کے لیے، مرد عورت کے لیے، زندہ ہیں جو زندہ نہیں ہیں، سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو یہ بھی مطلب پھر دعائے مغفرت بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ایصال ثواب نہیں ہونا چاہیے. تو نہ مرنے کے بعد فائدہ پہنچانا، تو جو فوت ہو گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہ بھی اس کو فائدہ پہنچانا ہی تو ہے. تو یہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے. سرکار کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی. بابا مدنی گلدستہ دکھا دیں. لبیک. دیکھیں بھی اور انشاءاللہ تعالی سیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں. اللہ ناخن تراشنے کے تعلق سے عرض ہے، 40 دن کے اندر اندر ناخن تراش لینا چاہیے. 40 دن سے زیادہ دیر لگا دینا گناہ. جو لوگ لمبے ناخن رکھتے ہیں یا آستائی بینیں رکھتی ہیں، وہ توجہ فرمائے کہ لمبے ناخن یہ شیطان کی نشست گاہ ہے، اس میں شیطان بیٹھتا ہے. روزانہ ناخن تراشنے کے الگ الگ فضائل. منگل کے دن ناخن تراشنا سبحان اللہ بیماری جاتی ہے اور شفا آتی ہے. ناخن تراشنے کا طریقہ بھی سن لیجیے. ایک منقول طریقہ یہ، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، انگوٹھا چھوڑ دیجیے. شہادت کی انگلی، اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. یہ اس سے شروع کر کے لائن سر وہ انگوٹھے تک آپ ناخن کاٹ لیجیے. اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کا ناخن تراش لیجیے. سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا، سیدھے ہاتھ ہی پر ختم ہوا. بعض لوگ ناخن کھانے کی کوشش کرتے، کاٹتے رہتے ہیں، یہ بھی منع ہے. اور اس سے برس یعنی کوڑ کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سفید سفید داغ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. بچے بھی کرتے رہتے ہیں، بعض بڑے بھی کرتے ہیں. بچوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ورنہ کوئی ایسی بے ضرر کڑوی چیز ان کے انگلیوں پہ لگا دے تو بچہ جب ڈالے گا منہ میں تو اس کو ذرا کڑواہٹ لگے گی، تو وہ امید ہے کہ اس کی عادت نکل جائے گی. پاؤں کے ناخن تراشنے کا طریقہ دیکھ لیجئے. بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب وار انگوٹھے پر ختم کریں. اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی پر ختم کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدھ کے روز ناخن کے حوالے سے بابا کیا فرماتا ہے؟ اور کیا بدھ شروع ہو چکا ہے؟ جی ہاں، بدھ شروع ہو چکا ہے، اور غروب آفتاب سے دن بدلتا ہے نا. تو منگل کو جب سورج ڈوبا تو بدھ شروع ہو جاتا ہے. تو فتح رضویہ شریف میں روایت لکھی ہے کہ بدھ کو ناخن تراشنے سے برس پیدا ہوتا ہے، وہی کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے اس سے. تو اس لیے بدھ کو ناخن نہ تراشے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रब्बल अंबिया या रब्बस सहाबा या रब्बल हसनैन। ऐ हमारे इमाम अहमद रज़ा खान के रब, ऐ सैयदी कुतुब मदीना के परवरदिगार, हम गुनाहगार सियाकार जियाकार मग़फ़िरत की भीख लेने के लिए तेरे दरबार में हाजिर हैं। गुनाहों से लिथड़े हुए काले काले हाथ तेरी बारगाह में दराज कर दिए हैं। ऐ अल्लाह, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका हमारी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ कर दे। रब्बे करीम, हमें गुनाहों से नजात दे दे, गुनाहों की आदतें छूट जाएं। या अल्लाह, गुनाहों की आदतें बहुत ज्यादा पक्की हो गई हैं, किसी सूरत गुनाह छोड़े नहीं छूट रहे। हर वक्त कोई ना कोई ताजा जुर्म हो जाता है, यहाँ तक कि जब तौबा करते हैं तब भी वसवसे मौजूद होते हैं कि ये गुनाह फिर करूंगा। ऐ अल्लाह, गुनाहों ने हमारी पीठ तोड़ दी, गुनाहों ने हमें कहीं का ना छोड़ा। मेरे मौला, हमें गुनाहों से नजात दे दे, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दे। करके तौबा में फिर गुनाहों में करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता हूँ मुब्तिला। या रब, हो ही जाता हूँ मुब्तला। या रब, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला। किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला। अगर तू नाराज़ हो गया या रब, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला। किसके दर पर मैं जाऊंगा
کر اور صدا کے لیے راضی، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلو گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے، تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں اور طرح طرح کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جو مریض آئے ہیں شفا لے کر جائیں، جو مریضوں کے نمائندے آئے ہیں یا اللہ ان کے مریض بھی شفا یاب ہوں، یا اللہ ہمارے لودھرا میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں، ان میں بھی جو بیچارے بیمار ہیں وہ شفا پائیں، پریشانیاں دور ہوں، ان کی بھی مشکلات حل ہوں۔ الہ العالمین دنیا جہان میں جہاں جہاں ہمارے ناظرین مسلمین مدنی چینل پر موجود ہیں، سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ کربلا والوں کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے، سیلاب زدگان اور آئی ڈی پیز کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ
یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ. اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء شافعنا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ. سیدی یا حبیبی مولا سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کلنا لک فدا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. اچھا یہ عربی سلام ہے. یا شفیع الورا سلام علیک، آخر میں کاف ہے، ڈنڈی والا کاف.
علیکہ یعنی اے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے آپ پر سلام ہو، یہ اس کے معنی ہے۔ تو کاف سارے پڑھنے والے سننے والے نوٹ کر لیں، علیہ ہاں نہیں ہے، کاف، تو علیک علیک یہ کاف بھی بولا کریں، علیکہ بول دیں جب بھی صحیح ہے، لیکن وہ شاعری کے فن کے حساب سے وزن ٹوٹے گا۔ یا تو پڑھنے والا اس طرح کر لے کہ کبھی زبر بھی پڑھ لے، بھلے وزن ٹوٹے گا، لیکن اس نیت سے کہ سامعین کو پتہ چل جائے کہ یہ ہاں نہیں ہے بلکہ کاف ہے۔ کاف پر زبر پڑھ کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ کبھی کبھی کیونکہ یہاں پڑھا جاتا ہے یہ کبھی کبھی، تو یوں بھی پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں آخر میں کاف ہے۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک، کبھی کبھی علیکہ پڑھ لیں، یہ مدنی مشورہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔